ڈرامہ سیریل بہکاوے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آخر کار ستارہ اور جہانگیر مل کے زینت اور بچیوں کو گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب جس طرح زینت پر بد کرداری کا الزام لگایا ہے، زبیر تو کبھی اسے گھر واپس نہیں لائے گا، جبکہ دوسری طرف سدرا بھی، جو پہلے ہی زینت سے اس قدر نفرت کرتی تھی اور اب تو مزید نفرت کرنے لگی ہے کہ اسے خراب کرنے کے لیے میرا ہی گھر ملا تھا اور پھنسانے کے لیے میرا ہی شوہر ملا تھا۔ لیکن اصل مزہ تو کہانی کا اب آئے گا جب ان لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ چکر تو دراصل ستارہ اور جہانگیر کا چل رہا تھا، اور پھر گھر کے سارے کام بھی ان لوگوں کو خود کرنے پڑیں گے، کیونکہ زینت تو یہاں زر خرید غلام کی طرح دن رات کاموں میں لگی رہتی تھی۔ لیکن اب نہ کوئی کھانا بنانے والا ہوگا، نہ کوئی صفائی کرنے والا، اور نہ ہی کوئی اماں کو ہر تھوڑی دیر بعد چائے پیش کرنے والا۔ اب گھر میں جب سارا دن کھانا نہیں بنتا تو سدرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ نئی بہو ستارہ سے کہے نا، وہ کیا یہاں پہ سارا دن کمرے میں میک اپ کر کے فارغ بیٹھنے کے لیے آئی ہے۔ اب جب ستارہ کو بلایا جاتا ہے اور کام کا کہا جاتا ہے تو ستارہ بھی سدرا اور اس کی ماں کو دن میں ستارے دکھانے والی ہے، کیونکہ وہ تو صاف سنا دیتی ہے کہ سدرا باجی میں کام کیوں کروں گی، بھائی میرا شوہر پورے گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے، اور تو اور آپ کو اور آپ کے شوہر کو بھی یہاں رکھا ہوا ہے، تو آپ لوگ تو ہمارا احسان مانیں۔ ایک طرف تو آپ میرا حق کھا رہی ہیں اور پھر مجھ پہ ہی حکم چلا رہی ہیں، یہ سب نہیں چلے گا۔ اور پھر اپنی ساس سے بھی کہہ دیتی ہے کہ آپ کی بیٹی بھی تو سارا دن فارغ بیٹھی رہتی ہے، ٹی وی دیکھتی رہتی ہے یا سوتی رہتی ہے، اسے بھی کسی کام پہ لگائیں، اور دیکھیں نا میرا شوہر بیچارہ شام کو تھکا ہارا گھر آئے گا، آپ دونوں ماں بیٹی صرف اس کے پیسے ہڑپنے کے لیے بیٹھی ہیں۔ کم سے کم آپ لوگوں کو اتنا تو خیال ہونا چاہیے کہ زبیر کے آنے سے پہلے کھانا تیار ہو۔ اب جناب سدرا اور اس کی ماں تو جب ستارہ کی یہ باتیں سنتی ہیں ان کے تو سچ میں ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ بہرحال سدرا کو تو ابھی بھی یہ خوش فہمیاں ہیں کہ شاید ستارہ کے معاملے میں بھی وہ زبیر کو اپنی باتوں میں لے کے اسے گھر سے نکال سکتی ہیں۔ تبھی ستارہ سے کہتی ہے کہ کسی خوش فہمی میں مت رہنا بی بی، اگر ہم اپنے بھائی سے کہہ کے 2 بچوں کی ماں کو گھر سے نکلوا سکتے ہیں تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو۔ جبکہ ستارہ دل ہی دل میں ہنستی ہے کہ اچھا تو سدرا کو یہ خوش فہمی ہے کہ زینت کو اس نے اور اس کی ماں نے نکلوایا ہے، جبکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ تو سارا پلان مل کے ستارہ اور جہانگیر نے بنایا تھا۔ خیر ستارہ بھی سدرا پہ حکم چلاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے کہ جب چائے بناؤ 1 کپ میرے کمرے میں بھی بھجوا دینا، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ ادھر ستارہ ہے جو اب زبیر سے سچ میں عاجز آ چکی ہے، کیونکہ اب تو اس کے خرچے مزید بڑھ چکے ہیں۔ بڑی بہن شہانہ کا شوہر بھی جاب چھوڑ کے بیٹھ گیا ہے، اور زبیر اب اپنی بہن سدرا کے ساتھ ساتھ شہانہ کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے۔ اب دوسری طرف ستارہ کی چچی جو اسے بار بار فورس کر رہی ہے کہ زبیر سے ہمیں تھوڑا قرض ہی لے دو، یہی کوئی 10-20 ہزار روپے، لیکن جب ستارہ زبیر سے یہ بات کرتی ہے تو زبیر صاف کہہ دیتا ہے کہ بھائی میرے حالات اس بار بہت خراب ہیں۔ تو ستارہ سمجھ جاتی ہے کہ ہم نے جو کچھ زبیر سے لوٹنا تھا لوٹ چکے، اب اس کے بعد زبیر کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ تبھی آدھی رات کو جب جہانگیر کو چھت پہ ملنے کے لیے بلاتی ہے جبکہ سبھی گھر والے سو رہے ہیں، تو اسے کہتی ہے کہ اب تو میرا یہاں گزارا نہیں۔ جہانگیر جو خود بھی یہاں سے اب فرار ہونا چاہتا ہے، ستارہ سے کہتا ہے کہ مجھے بھی اب کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا، ورنہ اس طرح چھت پہ ڈر ڈر کے تھوڑی دیر کے لیے ملنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ جس پہ ستارہ پوچھ ہی لیتی ہے کہ کیسا بندوبست، تو جہانگیر کہتا ہے کہ بتاؤں گا تمہیں، سب تفصیل سے بتاؤں گا، کیونکہ جہانگیر اماں کے خزانے یعنی کہ تجوری کی چابیاں تو تاڑ ہی چکا ہے، اور تجوری چوری چوری کھول کے اندر کا مال بھی دیکھ چکا ہے کہ کافی سونا اور پیسہ جمع کر رکھا ہے بڑھیا نے۔ تو جہانگیر سوچ لیتا ہے کہ یہاں سے پیسہ اور ستارہ کو لے کے فرار ہو جاؤں گا، کچھ عرصہ تو عیاشی کا گزر ہی جائے گا۔ اب جہانگیر جس نے خود تو ستارہ کے سامنے خود کو بہت بڑا لینڈ لارڈ شو کیا ہے کہ جس کی زمینوں پہ کیسز چل رہے ہیں، ستارہ کو اس گھر میں اپنی چوری کے بارے میں تو نہیں بتائے گا، ہاں البتہ اسے ساتھ لے کے فرار شاید اس لیے ہوگا کہ سارا الزام ستارہ پہ آئے۔
ادھر اسلم کو جب پتا چلتا ہے کہ زبیر نے زینت کو گھر سے نکال دیا ہے تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب تو زینت کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوگا، اب تو اسے اپنے جال میں پھنسانا مزید آسان ہو جائے گا۔ تبھی زبیر کی دکان پہ پہنچ جاتا ہے مزید نمک مرچ مسالے لگانے کہ تم نے بہت اچھا کیا زینت کو گھر سے نکال دیا، جبکہ زبیر اپنا رونا روتے ہوئے کہتا ہے کہ زینت نے جو حرکت کی ہے نا، میں تو سدرا سے اور ستارہ سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زینت میرے ہی بہنوئی پہ اس طرح گندی نظر رکھے گی، نیچ خاندان کی تھی نا، دکھا دی اپنی اوقات۔ جبکہ اسلم زبیر سے کہتا ہے کہ میں خود تمہارے گھر میں اب اسی لیے کم آتا تھا کہ کہیں زینت بھابی میرے اوپر ہی کوئی الزام نہ لگا دیں، حالانکہ یہ اسلم بہت اچھے سے جانتا ہے کہ زینت ایک نیک شریف عورت ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ یقیناً جہانگیر کی اپنی زینت پہ گندی نظر ہوگی۔ بہرحال زبیر سے کہتا ہے ویسے کچھ آئیڈیا ہے کہ گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ گئی کہاں ہے؟ تو زبیر کہتا ہے میری طرف سے وہ جہنم میں جائے، مجھے اس کی کیا پرواہ۔ لیکن اسلم تو دراصل جاننا چاہتا ہے کہ زینت کہاں ہوگی تاکہ وہاں تک پہنچ کے اسے پھر اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر سکے۔ خیر زبیر کو بھی پکا کر دیتا ہے کہ اب اگر وہ تم سے کانٹیکٹ کرنے کی یا گھر واپس آنے کی معافی مانگنے کی کوشش کرے تو زبیر میرے بھائی ایسی گندی عورت کو کبھی معاف مت کرنا۔ ادھر جہانگیر جو اب ستارہ کو پکا کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ اسے گھر سے بھاگنے کا کہے تو ستارہ کوئی دوسرا خیال دل میں لائے ہی نہ اور جہانگیر کے ساتھ بھاگنے کے لیے فوراً تیار ہو جائے، تبھی اس کے سامنے یہ بھی تو شو کرانا ہے کہ وہ سچ میں بہت بڑی جائیداد کا مالک اور امیر ترین انسان ہے۔ یہاں اس گھر میں وہ صرف اور صرف ستارہ کی وجہ سے رہ رہا ہے۔ اب اماں کی تجوری سے پیسے چوری کرتا ہے اور ستارہ کے اوپر یوں لٹاتا ہے جیسے یہ سارے اسی کے پیسے ہوں، اور ستارہ بھی اب اس کے پیسے سے مرعوب ہونا شروع ہو چکی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ ایک طرف زبیر ہے موٹا اور بڈھا اور دوسری طرف یہ جہانگیر ہے ہینڈسم اور جوان بھی اور امیر بھی۔ اب جہانگیر ستارہ کو ایک بہت بڑے ہوٹل میں کھانا کھلانے لے کے جاتا ہے تو ستارہ بہت امپریس ہوتی ہے کیونکہ زبیر کے ساتھ تو اس نے ہمیشہ کسی چھوٹے موٹے ہوٹل یا ڈھابے پہ ہی کھانا کھایا ہوگا۔ جہانگیر سے کہتی ہے کہ تم اتنے بڑے ہوٹلز میں کھانا کھاتے ہو؟ تو جہانگیر کہتا ہے کہ یہ تو میرا معمول ہے۔ اسی دوران میں ستارہ کی چچی کی کال آتی ہے کہ تم نے زبیر سے پیسوں کی بات کی؟ تو ستارہ اپنی چچی سے کہتی ہے کہ زبیر اب بالکل کنگلا ہو چکا ہے، میرے ساتھ تو بہت بڑا دھوکا ہوا ہے۔ فون بند کر کے اداس ہو کے جہانگیر سے کہتی ہے کہ چچی کو پیسے چاہیے لیکن زبیر سے میں جب بھی بات کرتی ہوں تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ تو جہانگیر پوچھ ہی لیتا ہے کہ کتنے پیسے؟ ستارہ کہتی ہے یہی کوئی 10-20 ہزار۔ تو جہانگیر فوراً اپنے والیٹ سے 20 ہزار نکال کے ستارہ کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے بس اتنے سے پیسوں کے لیے تم اتنی پریشان تھی؟ ستارہ تو حیران رہ جاتی ہے کہ جہانگیر کے لیے 10-20 ہزار کوئی میٹر ہی نہیں کرتے، جبکہ جہانگیر نے تو خود یہ سارے پیسے اپنی ساس کی تجوری سے چرائے ہیں۔ یہ تو اب جس دن ستارہ جہانگیر کے ساتھ گھر سے بھاگے گی اور پھر جا کے اسے پتا چلے گا کہ جہانگیر نہ صرف غریب ہے بلکہ چور ڈاکو بھی ہے، تب جا کے نہ صرف ستارہ کے ہوش ٹھکانے آئیں گے بلکہ زبیر سدرا اور اس کی ماں کو بھی لگ پتا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف زینت جو گھر سے نکالے جانے کے بعد ہر وقت روتی دھوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے بچیاں بھی کافی پریشان رہتی ہیں، تو نیلم زینت کو سمجھاتی ہے کہ اگر تم اپنی بچیوں کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہو تو پہلے تمہیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اب لگتا یہی ہے کہ زینت نہ صرف خود کو آہستہ آہستہ سنبھال لے گی بلکہ جلد ہی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام شروع کرے گی جس میں اسے کافی کامیابی ملے گی، اور دوسری طرف جب تک اس زبیر سدرا اور اس کی ماں کو عقل آئے گی ستارہ اور جہانگیر انہیں لوٹنے کے بعد دھوکہ دے کے گھر سے فرار ہو چکے ہوں گے، تب جا کے انہیں زینت اور بچوں کی بہت یاد آئے گی۔ لیکن ڈرامے کا مزہ تب آئے گا کہ جب زبیر سدرا اور اس کی ماں زینت سے معافی مانگنے تو ضرور آئیں گے، لیکن زینت بھی اپنا فیصلہ سنا دے گی کہ میں اب تم لوگوں کے ساتھ اس گھر میں واپس نہیں رہ سکتی اور مجھے زبیر سے طلاق چاہیے۔ تو ناظرین ویسے کیا خیال ہے، کیا ڈرامے کے اینڈ میں جب زبیر زینت سے معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا چاہیے یا پھر ایسے انسان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔